یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ مومنو، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ مراد حاصل کرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا کہ ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، اور صبر سے کام لو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتارتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ واللہ بما یعملون محیط، اور جو عمل یہ کرتے ہیں اللہ ان پر احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر دکھائے۔ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں کوئی تم پر غالب نہ ہوگا اور میں تمہارا رفیق ہوں۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ، لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوئیں تو پسپا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں۔ انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، میں تو ایسی چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ واللہ شدید العقاب، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ غزوہ بدر دا ذکر چلدا آ رہا۔ اس غزوہ دے اندر اللہ رب العالمین نے جڑیاں کامیابی دا اسباب ہائی، کامیابی دا ذریعہ بنیاں جڑیاں چیزاں مسلماناں واسطے اور قیامت تک آن والے مسلماناں واسطے کامیابی دا جیڑا ذریعہ ہے، انہاں دے وچوں بعض چیزاں دا اللہ پاک نے اج دی آیات دے اندر ذکر فرمایا۔ وہ کیڑیاں چیزاں؟ اللہ پاک دا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنو، مومنو، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو، یعنی کسی جماعت دے نال، کافراں دے نال جنگ ہو ونجے، مقابلہ ہو ونجے، کافر جس شکل دے اندر بھی ہوئے، جس صورت دے اندر بھی ہوئے، کافر ہی ہے۔ فرمایا کافر دے نال جدو تہاڈا مقابلہ ہو ونجے تو کے کرو، اذا لقیتم، تو ثابت قدم رہو، یعنی مضبوط رہو۔ اسی صورت دے پیچھے پڑھ کے آیا کہ اگر کافر مقابلے دے اندر 2000 ہیں تو مسلمانہ دی تعداد 1000 ہے، یعنی کافر 2 گنا ہیں تو مسلمان کم ہیں، تو فرمایا اس حالت دے اندر میدان چھوڑ کے نسنا کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے۔ فرمایا تسی کے کرو، ثابت قدم رہو، ڈٹے رہو، بلکہ انہاں دا کے کرو، مقابلہ کرو۔ پہلی چیز یہ ہے کہ تسی کے کرو، مقابلہ کرو، ثابت قدم رہو، میدانوں نہ چھوڑو۔ دوسری چیز اللہ پاک نے فرمائی ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو بہت یاد کرو، یعنی اللہ دا ذکر کثرت دے نال کرو۔ لیکن اللہ دا ذکر میدان جہاد دے اندر، جنگ دی حالت دے اندر فرمایا ہے، نعرہ تکبیر جڑا ہے وہ بھی اگر ضرورت پوے تو اس نو بلند آواز دے نال فرمایا نعرہ تکبیر لاؤ۔ اس تو علاوہ باقی ذکر و اذکار جڑے ہیں فرمایا انہاں آہستہ آواز دے نال تسی ذکر کرو۔ تفسیراں دے اندر، کتاباں دے اندر یہ موجود ہے، لکھیا پیا ہے کہ روایات موجود ہے
کہ ترے مقام تے اللہ پاک کو بلند آواز نو پسند نہیں کریں دے. تری جگہ تے اللہ پاک کو اچھی آواز نو اچھی آواز دے نال ذکر نو پسند نہیں کریں دے. پہلی جگہ فرمایا میدان جہاد دے اندر بلند آواز دے نال ذکر نو اللہ پاک کو پسند نہیں کریں دے. آہستہ آواز دے نال نعرہ تکبیر بھی فرمایا ضرورت پوے تو اس نو بلند آواز دے نال نعرہ تسی لا سکدے ہو. دوسری جگہ فرمایا نماز جنازہ دے نال آہستہ آواز دے نال اچھی آواز دے نال اللہ پاک ذکر نو پسند ہو نہیں کریں دے. آہستہ آواز دے نال جو ذکر کرنا ہے فرمایا کرو. اور تیسری جگہ تفسیرہ دے اندر جڑی لکھی ہوئی روایات دے اندر فرمایا نمازاں تو بعد جڑا ذکر مرضی ہے کرو لیکن فرمایا آہستہ آواز دے نال اچھی آواز دے نال نہ کرو تاکہ باقی نماز پڑھنا لوگاں دی نماز دے اندر ہو خلل نہ پے ونجے. آہستہ آواز دے نال اترے ایسے مقام ہیں جتھے اللہ رب العالمین اچھی آواز نو پسند نہیں کریں دے. فرمایا آہستہ آواز دے نال اور فرمایا کہ کرو اللہ نو یاد کرو اللہ دا ذکر تسی کرو اے تہاڈے واسطے ضرورت ہے. اور فرمایا ذکر واسطے کوئی پابندی نہیں ہے چاہے وضو ہے یا نہیں لیٹے ہوئے ہو جاگدے ہوئے ہو بیٹھے ہوئے ہو چل رہے ہو پھر رہے ہو. فرمایا جس حالت دے اندر بھی ہو زبان دے نال تسی اللہ دا ذکر ہو کر سکتے ہو اللہ نو یاد کر سکتے ہو. اور ذکر دیاں بہت بڑیاں تاثیرہ ہیں اور ذکر دے اندر بہت بڑیاں کامیابیاں ہیں. لعلکم تفلحون تاکہ مراد حاصل کرو. فرمایا تاکہ تسی ذکر کر کے جیڑی مراد نو پہنچنا چاہتے ہو فرمایا اس اپنے مقصد نو پہنچ جاؤ. اللہ پاک نے اگر تیسری چیز کے لیے ارشاد فرمائی ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو. یعنی تسی اللہ اور اللہ دے رسول دا جیڑا حکم ہے اس دی کے کرو تعمیل کرو. جو اللہ اور اللہ دے رسول نے ارشاد فرمایا اس نو کے کرو پکڑ لو اور اس دے مطابق چلو. اگے اللہ پاک نے فرمایا ہے چوتھی چیز وَلَا تَنَازَعُوا اور آپس میں جھگڑا نہ کرو. یعنی آپس دے اندر جڑا اختلاف ہے اس نو نہ پھیلاؤ. آپس دا اختلاف انسان نو ناکام کر چھڑیندا ہے اور اس کامیاب نہیں ہو سکتا آپس دی لڑائی دے اندر. فرمایا اگر تسی آپس دے اندر جھگڑا کرے سو آپس دے اندر اختلاف کرے سو تکے ہوئے سی فتفشلوا کہ ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے. یعنی تسی آپس دے اندر اگر جھگڑا کرے سو لڑائی کرے سو آپس دے اندر اختلاف بنے سو تو فرمایا تسی کی ہوئے سو بزدل ہوئے سو کمزور ہوئے سو تواڈی قوت جیڑی ہے وہ فرمایا ختم ہوئے سی. ہاں نظریات دے اندر اختلاف رہے ہے اگر کوئی مشورہ دیندہ ہے تو فرمایا اگر نہیں بھی پسند فرمایا تسی خاموشی اختیار کرو اختلاف نہ کرو. اگر اختلاف کر سو تو تواڈی قوت کمزور ہوئے سی تسی کمزور ہوئے سو بزدل ہوئے سو. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَتْكَے اوسی اگر تسی اختلاف کرے سو جھگڑا کرے سو ایک تو بزدل ہوئے سو اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا. یعنی تسی اتنے کمزور ہوئے سو کہ تسی لڑنے دے قابل ہی نہ رہ سو. یہ اللہ پاک نے 4-5 چیزاں جڑیاں بیان فرمائیاں ہیں. یہ ہیں مسلمان دی کامیابی دا ذریعہ مسلمان دی کامیابی دا راز جیڑا انہاں چیزوں نو پکڑ لیندا ہے انہاں تے عمل کردا ہے. فرمایا وہ کسے میدان دے اندر بھی ناکام نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ نے راز دے دس چھوڑا ہے. اللہ پاک نے طریقہ کار دسیا. وَاصْبِرُوا اور صبر سے کام لو. یعنی تسی بے صبرے نہ ہو صبر دے نال کام لینا کیونکہ میدان دے اندر بندے زخمی بھی ہو ویندے شہید بھی ہو ویندے. جس طرح بدر دے اندر صحابہ اکرام کچھ زخمی بھی ہویاں اور 14 انہاں دے شہید بھی ہویاں. فرمایا ای وجہ کم دے اتے جدو میدان دے اندر آ ونجو توت کے کم کرنا ہے صبر کرنا ہے. تکلیف بھی اوسی دکھ بھی اوسن پریشانیاں بھی اوسن بھوک بھی اوسی اور تواڈے بندے شہید بھی اوسن. تو اس مقام تے تو سکے کرنا ہے صبر کرنا ہے. تے صبر کرنے والے دے نال کون ہے ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کا مددگار ہے. یعنی صبر کرے سو تو اللہ فرمایا میں تواڈی کے کرساں مدد کرے ساں. جی واہ ویلا کرے سو رولا پیسو سر پٹے سو تے فرمایا وقت میں تواڈی مدد ہو کوئی نہ کرے سا میں صبر کرنے والا دی مدد کرے نہ ہیں. یہ 4 چیزاں 5 چیزاں جن اللہ نے بیان فرمائیاں ہیں یہ صرف غزوہ بدر والے واسطے نہ بلکہ فرمایا قیامت تک آن والے مسلمانہ دی کامیابی دا اللہ پاک نے بہت بڑا راز دس چھوڑا ہے کہ اس دے اندر تواڈی کے ہے کامیابی ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتارتے ہوئے. ایک چیز اللہ نے یہ بھی بیان فرمائی ہے
کہ تکبر یعنی اگر تسی فرمایا کہ تکبر کرے سو تے فرمایا وت بھی کہ ہوئے سی تسی برباد ہوئے سو. اور حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ جس انسان دے دل دے اندر ذرے برابر بھی تکبر آ گیا فرمایا وہ جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکتا. اور مفسرین لکھ دے ہیں کہ اگر جس آدمی نے تکبر نو حلال سمجھیا, تکبر نو کہ کیتا بھائی حلال سمجھیا, علماء کرام مفسرین تفسیراں دے اندر لکھ دے ہیں تکبر نو حلال سمجھن والا فرمایا اسلام چو خارج ہو ویندا, وہ پکا کافر ہو ویندا ہے جڑا تکبر نو حلال سمجھ کے کریندا ہے. اور فرمایا جڑا تکبر اس وجہ تو کریندا ہے اس نو سمجھتا تو گناہ ہی ہے, تکبر کرنا گناہ ہے اور تکبر کرنا حرام ہے. فرمایا وہ گنہگار ہے اور جہنم دے اندر اللہ پاک اس نو داخل کرنا ہے. فرمایا پتہ نہیں کتنا عرصہ راسی تا کافر دا تا پکا ٹھکانہ ہی جہنم ہے. فرمایا اگر تکبر بھی تسی کرے سو تو وقت بھی کامیاب ہو کوئی نہ کرے سو جس طرح کفار مکہ نے کیتا ہاں. ولا تکونوا کالذین خرجوا, اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتارتے ہوئے خرجوا من دیارہم یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے نہ تکبر کیتا نہ کافراں نے کہ ساڑھے کول ہتھیار ہیں 1000 بندے ہاں وہ تھوڑے ہیں, ساڑھے کول اسلحہ بھی ہے پیسہ بھی ہے سارا کچھ ہے. فرمایا دوسری نو تکبر دی پہچان, دوسری نو حقیر سمجھنا اپنے نو بہتر سمجھنا پہلی نشانی, دوسری نو حقیر سمجھنا اپنے نو چنگا سمجھنا. اور فرمایا کہ حق بات نو ٹھکرا چھوڑنا, حق بات نو ٹھکرا چھوڑنا. اگر کسی بندے چنگی گل کیتی ہے فرمایا اس نو قبول کر لو, اس نو قبول کر لو. ٹھکرانا فرمایا اے تکبر دی علامت ہے. بطرم وریا الناس, اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. یعنی یہ سارے تکبر کرنے والے کام اللہ نو وکھاؤن واسطے اور لوگاں نو اللہ دے رستے تو روکوندے جویں کفار مکہ نکلے آن. واللہ بما یعملون محیط, اور جو عمل یہ کرتے ہیں اللہ ان پر احاطہ کیے ہوئے ہے. آگے اللہ پاک نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے. سراقہ بن مالک جس نے حضور علیہ السلام کے پیچھے بھی گھوڑا دوڑایا ناکام ہویا. سراقہ بن مالک دا کفار مکہ دے نال اس ٹائم کافر ہے یا آپس دے اندر بھی اختلاف ہوندے جویں مسلماناں دے ہوندے کافراں دے بھی ہوندے, اور ادا کفار مکہ دے نال مشرکین نال ابو جہل انہاں دے نال بڑے اختلاف آن. تے جدو اے کفار مکہ دے وچوں روانہ ہون لگے آن دارالندوہ دے اندر میٹنگ پہ کرنے آن بدر واسطے لڑائی واسطے, تو آپس دے اندر انہیں ایک گل کیتی کہ اسی سارے جا رہے ہیں لڑن واسطے اور سراقہ بن مالک دے نال ساڑیاں بڑیاں لڑائیاں ہیں اور وہ بڑا جنگجو بھی ہے, انہاں دا قبیلہ بڑا بہادر بھی ہے, دلیر بھی ہیں, مالدار بھی ہیں. بلکہ سراقہ بن مالک کے قبیلے دا خود سردار آ تے ابو جہل پہ آدھا باقی مشرکین پہ آدھیں کہ اگر اسی ادھے لگے گئے اسے تو پچھو سراقہ بن مالک کے این نہ کرے کہ مکہ دے اندر آ کے ساڑیاں عورتاں نو یرمغال نہ بنا چھوڑے اور ساڑیاں بڈھیاں نو قید نہ کر لے, ساڑے بچوں نو قتل نہ کر چھوڑے اور سارا کچھ لٹ کے چلا نہ ونجے. کیونکہ دشمن اے وجہ موقع ویکھی رکھدا ہے کہ گھر خالی ہو گیا تو میں پچھو آ کے لٹ لے وجے. میں خیبر دے مقام تے حضور علیہ السلام صحابہ اکرام نو لے کے چلے گئے تو کچھ مشرک نہ پراپوگنڈا کیتا یہودیاں نو نال ملا کے انہاں کہ اب مدینہ خالی ہو گیا, حضور سارے مسلمانہ لے کے چلے گئے ہیں تے اسی انج کر دیاں مدینے تے چڑھائی کرے نیاں اور مدینے والے مرے نیاں بڈھن قید کر لے سائیں, بچن مار چھسائیں, عورتوں نو بھی لیندو او سائیں تے انہاں دا سارا کچھ لٹ لینے. لیکن وچ کچھ بڈھڑے آدمی آن انہاں آکھیا بھائی انج نہ کرو, حضور تو بڑا سمجھدار آدمی کائنات دے اندر کوئی نہیں ہے, انہاں تو بڑا زیادہ دنا کوئی نہیں ہے, کدی بھی حضور ان ہکلیاں چھوڑ کے نہ آن ویندے, حضور ضرور بندوبست کر کے گئے ہو سن. اللہ نے اس گل دا اتنا اثر پایا کہ انہاں دے سارے پراپوگنڈے جڑے آن وہ ختم ہو گئے. کیونکہ دشمن یہ سوچی رکھدا ہے کہ گھر خالی ہو گیا تو میں جا کے حملہ کر لیواں. ہن مشرکین ڈرے بیٹھے کہ ادے وسائیں تے پچھو سراقہ بن مالک جیڑا وہ ساڈے گھراں تے حملہ کر چھڑے سی. شیطان لعین آ گیا, شیطانن جنن تے فرشتن اللہ پاک نے اختیار دتا ہویا کہ وہ جیڑی شکل بنانا چاہن بنا سکتے ہیں. شیطان بھی جنہ دے وچوں آ تے شیطان سراقہ بن مالک دی شکل بنا کے نال اپنے ڈھیر سارے اور بھی چیلے لے کے دارالندوہ دے اندر آ گیا. اس آکھیا بھائی کیوں پریشان ہو, من پتہ چلا کہ تسی پریشان ہو, سراقہ جڑا وہ تواڈے تے حملہ کر چھڑے سی, میں سراقہ تواڈے کول آن آ گیا, میرا تا تہاڈا مشن ہو
ایک ہی ہے مسلمانوں نو مارنا. میں تواڈے نال ہاں, تسی پریشان نہ ہوو, رل کے وہنے جا کے مقابلہ کرنے. کافر اتنے بڑے نعرے مارے تو بڑے بھنگڑے پائے لے بھائی سراقہ بن مالک تو ساڈے نال ہو گیا, سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا, سانجی پریشانی آئی وہ ختم ہو گئی. لہذا چل پے. سراقہ بن مالک روایات دے اندر آندا کہ ابو جہل دے نال نال او شیطان لعین سجے موڈے تے ہاتھ رکھے ہویا, نال اپنے چیلی بھی لے ہوئے, لے کے جا رہے ہیں. جدو بدر دے مقام تے اپڑے اور جدو میدان جنگ گرم ہون لگا, جدو شیطان لعین نے فرشتیاں ویکھیا, فرشتے اسوں نظر آ گئے. شیطان لعین تے جوں ہاتھ آیا ابو جہل دے موڈے تو نس گیا, دوڑ لا گیا. اور اس شیطان کے آکھیا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, اور جب شیطان نے ان کے اعمال ان کو آرستہ کر کے دکھائے, یعنی اتھے دار الندوہ دے اندر گیا, انہاں نے اتھے مطمئن کیتے اس, انہاں نے بکھیوس کہ میں بھی تواڈے نال ہاں. وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ, اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں کوئی تم پر غالب نہ ہوگا. دار الندوہ دے اندر آندا پیا تواڈے اوتے آئی لوگاں دے وچوں جس تو تسی ڈرے بیٹھے ہو وہ تواڈے تے غالب نہیں ہو سکدا, بلکہ او میں ہاں, میں تواڈے نال ہاں, تسی چلو اگاں. مطمئن کر کے انہاں لے گیا او دے. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ, اور میں تمہارا رفیق ہوں, یعنی سراقہ بن مالک بن کے آیا تاکہ میں تواڈا ہی دوست ہاں, تواڈا میں رفیق ہاں, تسی پریشان کوئی نہ ہوو. جدو میدان بدر دے اندر اپڑیا تو اتھے کیا ہویا فلما تراءت الفئتان نکص علی عقبیہ, لیکن جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوئیں, جدو دوئے جماعتاں آپس کے اندر لڑائی مسلمانہ تے کفار دی شروع ہون لگی, جدو فرشتے آسمانہ تو نازل ہوئے تو شیطان لعین وہ فرشتے نظر آئے, اور جیوں ابو جہل دے موڈے تو ہاتھ آیا نس گیا, بھج گیا. جدو نسیا تے کافر آکھیا بھائی سراقہ بن مالک کدے جا رہے ہیں, تو نسیا جا رہے ہیں. اس کے آکھیا وقال انی بریء منکم, تو پس پا ہو کر چل دیا اور کہنے لگا بریء منکم, کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں, میں تواڈا بھائی کوئی جانو شانو نہ, من تواڈے نال ہو کوئی واسطہ نہیں ہے. تو نسیا کیوں وینا, ڈریا کیوں وینا, بھجیا کیوں وینا؟ اس آکھیا انی ارا ما لا ترون, میں تو ایسی چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے. اس آکھیا میں تا میکائیل تا جبرائیل نو ویکھ لیا, تو ہن نظر کوئی نہیں ہوندے پے, انہاں میری بھی ہوا کٹ چھوڑنی ہے, انہاں میری بھی پٹائی کرنی ہے, من بھی انہاں مار چھوڑنا ہے. تو میں اس میدان دے اندر ہو, لہذا نہ رک سکتا. تو ہن تو نظر نہیں ہوندے پے, من سارا کچھ نظر آ رہا, جو کچھ آسمانہ تو اتردا پیا, میں ہن اتھے نہ رک سکتا. انی اخاف اللہ, مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے, یعنی میں ڈر گیا انہاں فرشتیاں تو کہ نہیں میری بھی پٹائی نہ کریں, من انہاں اتھے ہی ختم کر چھوڑنا, انہاں مار چھوڑنا. واللہ شدید العقاب, اور اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے. کافروں تو بڑی آواز ماری بھائی سراقہ کدے نسیا بینا, اسے آکھا سراقہ ہن تواڈے ہاتھ ہو نہیں ہوندا, سراقہ جیڑا کچھ ویکھنا ہا ویکھ لیا, اس نو نظر آ گیا. اللہ رب العالمین قرآن پڑھن, سمجھن اور عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے.